برے صغیر کی ایک عورت تھی جو بہت حسین اور خوبصورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت حسن سے نوازا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں تھیں، مگر وہ ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتی رہتی، اس کا شکر ادا کرتی رہتی کہ اے میرے رب، تو ہی میرا رب ہے۔ وہ اللہ کی نیک بندی ایک دن گھر سے باہر نکلی۔ ایک نوجوان کی نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ اس کا چہرہ بہت خوبصورت تھا۔ اس کی خوبصورت اور شگفتوں بری آنکھوں کو دیکھ کر وہ اس کے حسن و جمال کا پیکر ہو گیا۔ اب دن ہو یا رات، اس کو اس لڑکی کے ہی خواب تھے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا، مگر وہ لڑکا اس لڑکی کی تلاش میں رہا، مگر وہ لڑکی گھر سے باہر نہیں آ رہی تھی۔ کئی دنوں کے بعد جب وہ لڑکی گھر سے باہر آئی، وہ تھوڑا سا آگے گئی تو وہ لڑکا اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ تھوڑی سی آگے جا کر اس لڑکے نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اس لڑکی سے کہنے لگا کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ نے بہت حسن سے نوازا ہے، میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں ایک غریب گھر کی لڑکی ہوں، نہ ہی میرا کوئی بھائی ہے، صرف ایک میری بوڑھی ماں ہے۔ میری ماں نے میرا نکاح پہلے ہی ایک شخص کے ساتھ کر دیا ہے جو اس وقت تجارت کے لیے گیا ہوا ہے۔ وہ لڑکا حیران اور پریشان رہ گیا کہ میری دنیا بھی تو ہی ہو، اب میرا جینا تیرے بغیر بہت مشکل ہے۔ اس لڑکی نے اس کو سمجھایا کہ میں ایک شادی شدہ لڑکی ہوں، مگر اس لڑکے پر اس کی محبت کا بھوت ہی سوار ہو گیا تھا۔ وہ اس کو ہر حال میں پانا چاہتا تھا۔ آہستہ آہستہ وقت کی گھڑیاں گزرتی رہیں، مگر میرے رب کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اب وہ نوجوان لڑکا اللہ کی نیک بندی کو روز تنگ کرتا۔ وہ اس کو سمجھاتی کہ اللہ کے خوف سے ڈر، ایک دن تجھے مرنا ہے اور اس کی کچہری میں پیش ہونا ہے، مگر وہ لڑکا اس کی محبت میں پر اصرار ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی گھر میں گئی اور اس نے مصلی بچھا لیا اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو گئی اور دعا کرنے لگی، اے میرے رب، میں تیری نیک بندی ہوں، مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، تیرے در کے سوا میں کہاں جاؤں۔ اس نے ہاتھ اٹھائے اور نماز پڑھنے کے بعد وہ لڑکی سو گئی۔ جب صبح ہوئی تو اعلان ہوا، فلاں فلاں شخص کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ وہی لڑکا تھا جو اللہ کی نیک بندی سے محبت کیا کرتا تھا۔ جب اللہ کی نیک بندی کو یہ خبر ملی تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ بار بار یہی آہ لگا رہی ہے کہ میری بد دعا اس نوجوان شخص کو کھا گئی، میری بد دعا اس نوجوان شخص کو کھا گئی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا، مگر وہ اللہ کی نیک بندی ہر وقت پریشان رہتی اور اپنے رب سے یہی دعا کرتی کہ اے میرے رب، تو اس نوجوان کی خطاؤں کو معاف کر دے، میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ اور اس کو جنت میں اعلیٰ اور اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ وہ ایک دن سو گئی اور کیا خواب دیکھتی ہے کہ وہ لڑکا جنت میں ایک محل میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اللہ کی نیک بندی اس نوجوان شخص سے پوچھنے لگی کہ تو نے کون سا ایسا کام کیا کہ تیرے رب نے تجھے جنت عطا فرما دی۔ وہ شخص کہنے لگا، تجھ سے ملنے کے بعد میں گھر پہنچا، میرے پورے جسم میں درد ہونا شروع ہو گئی، اور ایسی درد جیسے کوئی میرے جسم کو چاقو کے ساتھ کاٹ رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ میرا وقت نزاع قریب آ چکا ہے۔ میں نے اپنی ماں کو بلایا اور سارا واقعہ سنایا۔ میری ماں نے کہا کہ وہ رب رؤوف و کریم ہے، اس کی شان جلا جلالہ ہے، تو اس کو سچے دل سے یاد کر،
وہ تیرے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اپنے رب سے معافی طلب کر رہا تھا، اسی وقت میری روح پرواز کر گئی۔ گھر والوں نے میرے جنازے کا اہتمام کیا اور مجھے دفنا دیا۔ جب میں قبر میں پہنچا تو اللہ کے نیک فرشتے حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نیک بندے، تیرے رب نے تیری تمام خطاؤں کو بخش دیا ہے۔ ایک اللہ کی نیک بندی ہے جو ہر وقت روتی رہتی ہے اور اس کے لب پر یہی دعا ہوتی ہے کہ یا الہی وہ فلاں شخص کی بخشش فرما دے۔ وہ میرے حسن کو دیکھ کر اپنا ایمان ڈگمگا چکا تھا، تجھے تیرے حبیب کا صدقہ اس کی بخشش فرما دے۔ اور وہ لڑکا اس نیک شخص سے کہنے لگا کہ تیری دعا کی وجہ سے میرے رب نے میری بخشش فرما دی، تو واقعی اللہ کی ایک نیک بندی ہے۔ حالانکہ تیرا شوہر تجارت کی غرض سے باہر گیا ہوا تھا، مگر تو نے کہا کہ میں کسی کی امانت ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے پرہیزگار بندوں کو ایسی ہی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ وہ نیک عورت صبح خوشی خوشی اٹھی اور سجدے میں جا کر اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے اس امتحان سے بچا لیا۔ واقعی تیری شان جلا جلالہ ہے، تو رؤوف و کریم ہے۔ محترم ناظرین، اگر زندگی نے وفا کی اور سانسیں چلتی رہیں تو ایسی ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ملیں گے۔ تب تک اللہ حافظ و ناصر۔